ایت واجب الاحترام، قابل قدر احترام، سماعت کرنے والے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے: مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ وہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ وہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ذمہ داری جو انسان پر لاگو ہوئی ہو، ہر وہ ذمہ داری جو انسان پر لاگو ہوئی ہو، چاہے اس نے خود قبول کی ہو یا دوسرے نے اس کے ذمے لگائی ہو یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لاگو ہوئی ہو، ان سب کو ادا کرنے کا نام امانت ہے۔ اس میں کمی کرنا اور کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ اور امانت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم فرمایا: ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانت والوں کو امانت ادا کر دو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں وضاحت فرمائی ہے: اد الامانت، کہ تم جس کی امانت آپ کے پاس ہے وہ آپ واپس کر دیں۔ ولا تخن من خانک، جو شخص، جو انسان آپ سے خیانت کرے آپ اس سے خیانت نہ کریں۔ تو امانت کی حفاظت کا حکم اللہ رب العزت نے بھی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا شان نزول اور پس منظر سے پہلے بطور تمہید کے، اسلام کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ شریف کی خدمت کو اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور جن لوگوں کی بیت اللہ شریف کی خاص خدمتیں جن کے سپرد کی جاتی وہ لوگ بھی اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ جیسا کہ زمزم کا پانی پلانا زمانے جہلیت سے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذمہ داری تھے کہ وہ ایام میں حج میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلاتے تھے، اس نے یہ خدمت اپنے ذمہ لگا رکھی تھی۔ اور اسی طرح بیت اللہ شریف کی، کعبۃ اللہ کی بعض خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم تھیں۔ ایک خدمت کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کی کنجی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، اور یہ خدمت ان کے سپرد تھی۔ اور وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جہلیت میں کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ شریف کو سوار والے دن اور جمعرات کے دن ہم کھولتے تھے اور لوگ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں، اور اس آیت کا شان نزول بھی مفسرین کرام نے یہیں بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہجرت سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام کی جماعت کعبۃ اللہ کے پاس آئی، تشریف لے امام الانبیاء، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ یہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس نے امام الانبیاء کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور کچھ ایسی باتیں بھی، نازیبا کلمات اور سختی کے لہجہ بھی اختیار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلمات کو برداشت کیا اور خاموش ہو گئے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ عثمان، آج بیت اللہ کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اللہ کی فضل سے امید ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، ایک وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں میں محمد کے ہاتھوں میں ہوں گے اور مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو وہ عثمان کہتا ہے، عثمان بن طلحہ یہ ابھی تک مسلمان نہیں، ابھی تک مومن نہیں، ابھی تک اسلام میں نہیں آئے۔ اس نے کہا میں نے اپنے دل میں طرف نظر کی
تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے یہ ہو کر رہے گی۔ اور ہمارے لیے امت کے لیے سبق یہ ہے، یہ ابھی تک مومن نہیں، ابھی تک مسلمان نہیں، عثمان بن طلحہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، غیر مسلم تھا، لیکن امام الانبیاء کی بات پر کتنا یقین تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یقین، آپ کی تعلیمات پر کامیابی دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس طرح ضرور ہوگا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابیاں آئیں گی۔ اور اس کے بعد یہ عثمان کہتا ہے کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلتے ہوئے دیکھے اور مجھے وہ سخت ملامت کرنے لگے اور میں اس ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور پھر جب مکہ فتح ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تو اس عثمان بن طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور جس وقت یہ چابی دے رہا تھا کعبۃ اللہ کی امام الانبیاء کو فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو کہا کہ یہ امانت ہے میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اسی کا حکم اسی آیت میں ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ امانت والوں کو امانت ادا کر دو۔ ایک تو مفسرین نے یہ شان نزول ذکر کیا، بعض روایات کے مطابق اور بہت بڑے محقق مفسر رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا کعبۃ اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر عثمان سے کعبۃ اللہ کی چابیاں چھین لیں، اور یہ عثمان بن طلحہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ حضرت علی نے مجھ سے کعبۃ اللہ کی چابیاں کھینچ لی ہیں، جدی پشتی ہمارے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں آ رہی ہیں اور اس نے مجھ سے چھین لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ عثمان سے چابیاں کعبۃ اللہ کی آپ نے چھینی ہے؟ اس نے کہا یہ چابی میں نے چھینی ہے، میں نے اس لیے چھینی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اولیاء الا المتقون، کعبۃ اللہ کے متولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہیں، یہ مشرک ہے، اس کا کعبۃ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو عثمان بن طلحہ اس وقت موجود تھے، اس نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت امام الانبیاء کے سامنے حضرت عثمان بن طلحہ جو پہلے مشرک تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہاں پر کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء کے سامنے مسلمان ہو گئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے چابی لے کر اس کو واپس کر دی، اور اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ تو قرآن کی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ کسی واقعے کا سبب بنتی ہے، شان نزول ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ امانت کی حفاظت کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، امام الانبیاء کا بھی حکم ہے۔ اور اسی امانت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں روایات مشکات شریف میں موجود ہیں، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسا ہوا کہ خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امانت ایمان کی بنیاد ہے، امانت ایمان کی بنیاد ہے، اور جس کے پاس بنیاد ہی نہ ہو وہ مسلمان کیسا، جس کے پاس امانت دار نہیں وہ مسلمان کیسا، وہ مومن کیسا۔ اس لیے کہ اگر کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اور جب کبھی بھی خطبہ دیا اکثر خطبہ میں امام الانبیاء نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ معلوم ہوا جس میں امانت داری نہیں وہ نقلی مسلمان ہے، وہ اصلی مسلمان نہیں ہے۔
اور جب انسان نقلی مسلمان ہو اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہو سکتی. جب نقلی مسلمان ہو اللہ کی نصرت کے وعدے اس مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک نقلی مسلمان ہے. اور حقیقی مسلمان اور اصلی مسلمان اس وقت بنے گا جب اس کے پاس امانت والی یہ صفت ہوگی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس میں امانت نہیں ایمان نہیں. ایک حدیث پاک میں آتا امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن میں ہر خصلت کسی نہ کسی درجے میں آ سکتی ہے. جھوٹ اور خیانت یہ مومن آدمی میں نہیں آ سکتی. تو معلوم ہوا جو امانت سے محروم ہے وہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہے، اس کے پاس کامل ایمان نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ بھی منافق کی نشانی بتائی، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو خیانت کرنا یہ منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں امانت میں خیانت کرنا. اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. یہاں پر امانات کا یہ جمع کا صیغہ استعمال فرما کر اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ امانت صرف یہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال کسی کے پاس ہو اسی کو امانت سمجھا بھی جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے. امانات کا صیغہ جمع کا استعمال فرما کر اشارہ دے دیا کہ امانت کی اور بھی بہت ساری قسمیں. مثال کے طور پر ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے المستشار مؤتمن ان المستشار مؤتمن، مشورہ طلب کیے جانے والا امین ہوتا ہے. جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ اگر اس کو نیک مشورہ نہ دے تو وہ خیانت دار ہے. آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، آپ امام الانبیاء پر مشورہ طلب کیے جانے والا امین ہوتا ہے، یہ بھی امانت کی قسم ہے. امام الانبیاء خود بیان فرما رہے ہیں کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے، جس سے مشورہ مانگا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو صحیح نیک مشورہ دے. اس کو غلط مشورہ دے گا تو یہ خیانت دار ہوگا، اور صحیح مشورہ دے گا تو امانت دار ہوگا. اور اسی طرح حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ، اس کے پاس نکاح کا پیغام آیا 3 صحابہ کرام کا، حضرت امیر معاویہ، دوسرے صحابی تیسرے حضرت اسامہ بن زید. یہ 3 آدمی نے اس عورت کے پاس فاطمہ بنت قیس کے پاس نکاح کے لیے پیغام بھیجا. تو اس نے اپنے نکاح کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا کہ میں یہ 3 آدمیوں کا نکاح کا پیغام میرے پاس پہنچا ہے، میں کس کا نکاح کا پیغام قبول کروں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بنت قیس سے کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کر لیں. تو محققین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید کی طبیعت نرم تھی اور یہ برداشت کرنے والے تھے، اور فاطمہ بنت قیس طبیعت کی تیز تھی. اس کا نکاح اسامہ کے ساتھ بہتر تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ وہ برداشت والے بھی تھے اور نرم مزاج بھی تھے، اور یہ تیز مزاج والی تھی. اگر کسی اور کا مشورہ دیتے تو ان کا آپس میں نبھا مشکل ہو جاتا. تو نیک مشورہ دیا. تو کسی آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے ہر کسی سے مشورہ نہیں لیا جاتا، جو صاحب رائے ہو اور جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا اسی سے مشورہ طلب کرنا چاہیے. اور جس سے مشورہ مانگا جائے وہ اس کو نیک مشورہ دے، یہ امانت داری ہے. اگر غلط مشورہ دیا تو یہ بھی خیانت دار ہے. اور اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن بھی امانت دار ہے، مؤذن بھی امانت دار ہے. اگر کسی مؤذن نے جان بوجھ پر وقت نہیں تھا اس نے اذان دے دی، اب کسی نے اس کی اذان پر روزہ کھول دیا تو یہ اس نے خیانت کی ہے، یہ مؤذن خائن ہے. اور کسی نے جان بوجھ کر اذان دے دی، نماز کا وقت نہیں تھا اور اس کی اذان پر کسی نے نماز پڑھ لی تو یہ مؤذن خائن ہے، یہ مؤذن بھی خیانت دار ہے، جان بوجھ کر اگر کر لی. اور اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کبرت خیانتاً، بڑی خیانت یہ ہے آدمی کسی سے بات کرے اور وہ آدمی اس کو سچا سمجھ رہا ہو اور یہ اندر تو اس کو معلوم ہے اور یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے نبی فرمائے یہ بڑی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، دل میں اور ہے زبان پر اور بات کر رہے ہیں، اور وہ بندہ اس کو سچا سمجھ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے نبی کی مقدس فرمان کبرت خیانتاً، یہ سب سے بڑی خیانت.